ناظرین گرامی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیدھی بات کے تازہ ترین پرائم ٹائم میں آپ لوگوں کا استقبال ہے۔ ناظرین گرامی، میں انصار عزیز ندوی اس وقت آپ لوگوں کے سامنے کچھ اہم ترین خبروں پر تبصرے لے کر حاضر ہوں۔ تفصیلات میں جاؤں اس سے پہلے آپ لوگوں سے جو درخواست ہوتی ہے اس پر توجہ کرنے کی اپیل کروں گا۔ ناظرین گرامی، ایک اور مسلم نوجوان کی جان لے لی ظالم کانواڑیوں نے۔ اتر پردیش کے ہاپوڑ ضلع میں کاوڑ یاترا کے دوران پیش آنے والے ایک مبینہ تشدد کے واقعے میں ایک مسلم نوجوان کی موت کے بعد پولیس نے کارروائی کرتے ہوئے 2 افراد کو گرفتار کیا۔ یہ واقعہ دراصل ایک سڑک حادثے کے بعد پیش آیا تھا، جس کے دوران پک اپ گاڑی کے ڈرائیور اور کانواڑ یاتریوں کے درمیان مبینہ طور پر جھگڑا ہوا، جو بعد میں تشدد میں تبدیل ہو گیا۔ مسلم نوجوان کی شناخت عظیم کے طور پر ہوئی۔ وہ ایک پک اپ گاڑی چلا رہا تھا۔ 31 جولائی کو ہاپوڑ میں گڑھ ٹول پلازا کے قریب اس کی گاڑی ایک آٹو سے ٹکرائی تھی، جس میں کانوڑ یاتری سوار تھے۔ حادثے کے بعد پیدا ہونے والے تنازع میں عظیم پر ایک گروپ کی جانب سے، یا کہیں کہ ہندوتوا گروپ کی جانب سے، یا یہ کہے کہ سرپھرے کانواڑی جو مذہب کے نام پر چل رہے ہیں اور گنڈا گردی کر رہے ہیں، ان کی جانب سے یہ مبینہ طور پر حملہ کیا گیا۔ خاندانی ذرائع کے مطابق عظیم کو شدید مار پیٹ کا نشانہ بنایا گیا، درندگی کی حدیں پار کی گئی، دہشت گردی کی انتہا ہو گئی۔ تشویشناک حالات میں اسپتال پہنچایا گیا، مزید علاج کے لیے دہلی منتقل کیا گیا۔ کئی دن تک وہ کوما میں رہنے کے بعد 4 اگست کو دم توڑ گیا۔ اس واقعے کے بعد پولیس نے معاملے کی تفتیش تیز کر دی اور ملزمان کے خلاف کارروائی شروع کر دی۔ اب جا کر کے خبر یہ آ رہی ہے کہ 2 افراد کو گرفتار کیا گیا ہے جو کانوڑ یاتریوں میں شامل تھے۔ تو ناظرین گرامی، مذہبی طور پر جانے والے، مذہب کے نام پر جانے والے کانوڑ یاتریوں کی جانب سے ہونے والی گنڈا گردیاں اور دہشت گردیاں اپنی انتہا کو پہنچ چکے ہیں۔ ان درندوں کی وجہ سے آپ اندازہ لگائیں کہ ایک شخص اس دنیا سے چلا گیا، عظیم کی موت ہو گئی۔ وہ شدید مالی اور جذباتی بحران کا شکار تھا۔ اپنے پیچھے اس کی اہلیہ ہے، ایک کمسن بچہ ہے اور بیمار والد ہے۔ کیا ان تمام کی ذمہ داری یہ قاتل ظالم کانواڑی لیں گے؟ اس سوال کے ساتھ عظیم کی موت کے بعد پھر سے کانواڑیوں کی گنڈا گردی، ان کی دہشت گردی اور مذہب کے نام پر پھیلائی جا رہی ان کی جو ہے یہ گنڈا گردی کو الگ انداز میں پیش کرتے ہوئے سوشل میڈیا میں تبصرے چل نکلے ہیں۔ ناظرین گرامی، اسی طرح کی ایک اور خبر آتی ہے اور وہ یہ ہے کہ گھر کے باہر، گھر کے سامنے شراب پینے سے منع کرنے پر مہک احمد کا نوئیڈا میں قتل کر دیا گیا۔ آپ اندازہ بھی نہیں لگا سکتے۔ یہ ہولناک واقعہ اتر پردیش کے نوئیڈا میں پیش آیا ہے۔ کمرے کے سامنے شراب پینے سے منع کرنے پر پی جی میں رہنے والی ایک نوجوان لڑکی کو 10 بار چاقو مار کر بے دردی سے قتل کر دیا گیا۔ اس اندوہناک واقعے نے پورے علاقے میں سنسنی پھیلا دی ہے۔ آسام سے تعلق رکھنے والی 19 سالہ مہک احمد نوئیڈا کے ایک پرائیویٹ کال سینٹر میں ملازمت کرتی تھی۔ وہ اپنی سہیلی سنجنا کے ساتھ وہاں ایک پرائیویٹ ہاسٹل میں رہتی تھی۔ اسی منزل پر رہنے والا رمن نامی ایک نوجوان روزانہ مہک کے کمرے کے سامنے بیٹھ کر شراب پیتا تھا۔ جب مہک نے اسے اپنے کمرے کے سامنے شراب پینے سے سختی سے منع کیا تو دونوں کے درمیان شدید تکرار ہوئی۔ اس بات پر غصے میں آیا ہوا رمن تیش میں مہک پر چاقو سے اندھادھند حملہ کر دیا اور 10 بار چاقو مار کر قتل کر دیا۔ واردات کے بعد وہ مقتولہ کی نعش کو اپنے کمرے میں ہی چھوڑ کر وہاں سے بہار فرار ہو گیا۔
اطلاع ملنے پر پولیس نے موقع پر پہنچ کر تحقیقات کا آغاز کیا۔ انکشاف ہوا کہ اس ہولناک واردات کا ذمہ دار رمن ہے۔ پولیس نے ملزم کو بہار میں گرفتار کر کے مزید تفتیش شروع کر دی ہے۔ یہ صورتحال ہے ناظرین گرامی، بہرکیف اس کو کسی اور اینگل نہیں دیا جا سکتا، لیکن تنہا خواتین کس قدر غیر محفوظ ہیں اور یہ کیا سب کچھ ہو رہا ہے، اس سے بھی سمجھنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ ناظرین گرامی، کانگریس صدر ملکارجن کھڑگے نے جمعرات کو رچناتمک کانگریس کے قومی کنونشن سے خطاب کرتے ہوئے وزیر اعظم نریندر مودی اور مرکزی وزیر داخلہ امت شاہ پر سخت حملہ بولا ہے۔ انہوں نے الزام لگایا کہ یہ دونوں ملک کو برباد کر کے چھوڑیں گے اور آئندہ نسل کے لیے کچھ نہیں چھوڑیں گے اس بھارت میں۔ کھڑگے نے حکومت پر پارلیمنٹ میں طلبہ سے متعلق مسائل سمیت عوامی اہمیت کے دیگر معاملات پر بحث اور جواب دینے سے گریز کا بھی الزام عائد کیا۔ کھڑگے نے کہا کہ آزادی کے بعد ملک کی تعمیر میں کانگریس اس کے رہنماؤں کا اہم کردار رہا ہے، جبکہ بی جے پی اور RSS پر انہوں نے مذہب کے نام پر لوگوں کو تقسیم کرنے کا الزام لگایا۔ کانگریس صدر نے 23 اپریل 1958 کو دہلی میں پیش آنے والے واقعے کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ اس وقت 2 بچوں کے حادثے میں موت ہوئی۔ ان کے مطابق اس وقت حکومت نے واقعے کا نوٹس لیا۔ اس وقت اپوزیشن میں موجود اٹل بہاری واجپئی نے پارلیمنٹ میں التوا کی تحریک پیش کی، جس پر ایوان میں بحث ہوئی اور حکومت نے جواب دیا۔ آج ہزاروں بچے مر رہے ہیں، گولیاں کھا رہے ہیں، بچوں کو سڑکوں پر گھسیٹا جا رہا ہے، لیکن مودی حکومت بحث کے لیے تیار نہیں۔ انہوں نے کہا کہ یہی کانگریس اور بی جے پی کے درمیان فرق ہے۔ بہرکیف ناظرین گرامی، اس وقت اپوزیشن لگاتار بی جے پی کو پوری طرح سے گھیرنے کی کوشش کر رہی ہے۔ ادھر دہلی میں یوم آزادی سے عین ایک روز قبل سیکورٹی سے متعلق ایک ایسی خبر سامنے آئی ہے جس نے سیکورٹی ایجنسیوں میں ہلچل پیدا کر دی ہے۔ دراصل دہلی ہائی کورٹ سمیت راجدھانی کی 6 جگہوں پر بم کی دھمکی ملی، جس سے افراتفری مچ گئی۔ اس دھمکی کے بعد سیکورٹی ایجنسیاں سرگرم ہو گئیں۔ جانچ ٹیمیں متعلقہ مقامات پر پہنچ چکی ہیں تاکہ کوئی خوشگوار واقعہ پیش نہ آوے۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق دہلی ہائی کورٹ کو ای میل کے ذریعے دھمکی ملی۔ یہ خبر فوراً پولیس کو دی گئی، جس کے بعد بم ناکارہ بنانے والے دستوں نے ہائی کورٹ احاطے میں تلاشی مہم شروع کر دی۔ اس کے علاوہ جام نگر ہاؤس، جھنڈے والا کی فلیٹڈ بلڈنگ، MB ساکیت واقع DM دفتر، IGI ایئرپورٹ کے ٹرمینل 3 اور دہلی کینٹ کی STM دفتر کو بھی بم کی دھمکی آج سامنے آئی تھی۔ 15 اگست کے عین موقع پر اس طرح کی ملنے والی دھمکیوں سے پریشانیاں اور تشویش بڑھ جاتی ہے۔ ادھر ناظرین گرامی، حیدرآباد شہر میں گانجا کی غیر قانونی فروخت کے خلاف ایگل فورس پولیس نے سخت کارروائی کی ہے۔ واٹس ایپ گروپس کے ذریعے خاموشی سے گانجا سپلائی کرنے والے بین ریاستی گروہ کا پولیس نے پردہ فاش کیا۔ اس آپریشن سے متعلق تفصیلات ایگل فورس کے DSP نرسنگ راؤ نے میڈیا کو بتایا۔ بیگم پیٹ ورلڈ ایئرپورٹ کے قریب ایک مشتبہ شخص کی گرفتاری سے اس کیس میں اصل حقائق کا پتہ چلا۔ اس کے پاس سے 50 گرام گانجا ضبط کر کے جب پوچھ کی گئی تو کرن، درگا پرساد اور کملاکر کے نام سامنے آئے۔ اس پر چوکس ہو کر نارکوٹکس ٹیموں نے بالا نگر کی راجیو کالونی میں ملزمین کے ٹھکانے پر 40 پولیس ملازمین کے ساتھ دھاوا بولا گیا اور اس میں کتوں کا بھی استعمال کیا گیا۔ اس طرح سے ناظرین گرامی مختلف علاقوں پر چھاپہ مار کارروائی کرتے ہوئے پولیس کی جانب سے گانجا فروش کرنے والے، استعمال کرنے والوں کے خلاف لگاتار اس وقت چھاپہ ماری کارروائی چل رہی ہے، اور یہ ہونا بھی چاہیے کیونکہ اس وقت اس وبا نے ساری کی ساری نئی نسل کو اپنے چنگل میں پھنسا لیا ہے، اور نوجوان نسل نہ کہیں بلکہ اس وقت چھوٹے چھوٹے بچے، بلکہ 14-13 سال کی عمر کے لڑکے بھی گانجا کا استعمال کر رہے ہیں۔ ایسی کئی مختلف قسم کی تفصیلات اور خبریں سامنے آتی ہی رہتی ہیں۔ ادھر ناظرین گرامی، ہندوؤں اور مسلمانوں کے درمیان میرے لیے کوئی فرق نہیں ہے۔ ہندو اور مسلمان دونوں میری 2 آنکھوں کی مانند ہیں۔ یہ بات چیف منسٹر ریونت ریڈی نے کہی ہے۔ انہوں نے مختلف سرکاری ملازمتوں کے لیے منتخب ہونے والے امیدواروں سے تلنگانہ کی ترقی کے لیے کام کرنے کی اپیل کی۔ چیف منسٹر نے بنجارا ہلز میں واقع بھیم آدیواسی بھون میں منعقدہ تلنگانہ اقلیتی ٹیلنٹ کانفرنس میں شرکت کرتے ہوئے ان باتوں کا اظہار کر رہے تھے، اور تلنگانہ کو
آگے لے جانے کی بات کر رہے تھے۔ ناظرین گرامی، آپ کو کیا لگتا ہے امریکہ میں سب سے زیادہ حملے کس ملک کے باشندوں پر ہو رہے ہیں؟ جی ہاں ناظرین گرامی، وہاں جس ملک کے مقیم لوگوں پر سب سے زیادہ حملے ہو رہے ہیں وہ ہمارے ہی وطن بھارت کے شہری ہیں۔ گزشتہ 5 سال کے دوران بیرون ملک مقیم بھارتی شہریوں پر سب سے زیادہ حملے امریکہ میں ریکارڈ کیے گئے۔ حکومت نے جمعرات کو پارلیمنٹ کو یہ اطلاعات دی۔ حکومت کے مطابق سال 2001 سے 2023 کے درمیان امریکہ میں بھارتی شہریوں پر 33 حملے ہوئے۔ اس کے بعد متحدہ عرب امارات میں 32 حملے ریکارڈ کیے گئے۔ اسی عرصے کے دوران برطانیہ میں 31 اور کینیڈا میں 30 حملے بھارتی شہریوں کے خلاف درج ہوئے۔ حکومت نے مزید بتایا کہ اسی مدت میں آئرلینڈ میں بھارتی شہریوں کے خلاف 24 پرتشدد واقعات پیش آئے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ بھارتیوں کو لے کر اکثر ممالک میں اس وقت نفرت کا ماحول بنانے کی کوششیں ہو رہی ہیں، اور اس پر کسی طرح کی توجہ حکومت کی جانب سے نہیں ہو رہی، اور کیوں ہو رہے ہیں اس کو بھی لے کر کوئی خاص توجہ یا پھر اس پر جو ہے گفت و شنید سامنے نہیں آ رہی۔ یہ جو ہے الزامات اس وقت حکومت پر لگ رہے ہیں۔ سعودی عرب کو مکہ معاہدے پر دستخط کرتے وقت جس خطرے کا خدشہ تھا وہ اب تباہی کی شکل اختیار کر گیا ہے، ایسا کہا جا سکتا ہے۔ پاکستان ترکی جو گہرے دوست ظاہر کرتے رہے ہیں، اب ان کا امتحان شاید شروع ہو چکا ہے۔ سعودی عرب میں دنیا کی سب سے بڑی تیل کمپنی آرامکو کی ریفائنری پر ایک بار پھر حوثی باغیوں نے حملہ کر دیا ہے۔ یمن کے ایران کے حمایت یافتہ حوثی جنگجوؤں نے دعویٰ کیا ہے کہ انہوں نے جنوبی سعودی عرب کے جیزان علاقے میں آرامکو ریفائنری پر 2 ڈرون کا استعمال کرتے ہوئے اسٹیک حملہ کیا۔ مکہ معاہدے کے بعد سعودی عرب پر پہلا حملہ ہے، اور دنیا کی توجہ پاکستان اور ترکی کی طرف مبذول ہو چکی ہے کہ کیا وہ اس کا جواب، چونکہ اس معاہدے کے مطابق کسی ملک پر حملہ کرنا جو ہے اپنے ملک پر حملہ کرنے کی مترادف سمجھا جائے گا، تو کیا وہ حوثیوں کو جواب دیں گے یا پھر جو ہے یہ صرف زبانی خرچ ہوگا؟ اس طرح کی چیزیں اس وقت اس حملے کے بعد سوشل میڈیا میں دیکھنے اور پڑھنے کو مل رہی ہیں۔ ادھر ایران پر امریکی فوجی دباؤ کے تسلسل کے ایک نئے اشارے کے طور پر امریکی وزیر دفاع پیٹ ہیگسیت نے کہا ہے کہ امریکہ تہران پر عائد ناکہ بندی جب تک ضرورت ہوگی جاری رکھے گا۔ ہیگسیت کے بیانات امریکہ کی جانب سے مشرقی وسطی میں تعینات اپنے ایک اہم ترین فوجی اثاثے کی تبدیلی کی پیش رفت کے ساتھ سامنے آئی، کیونکہ واشنگٹن طیارہ بردار جہاز USS جارج واشنگٹن کو خطے میں USS ابراہم لنکن کی جگہ بھیجنے کی تیاری کر رہا ہے۔ یعنی کہ اپنے جہاز کو اس وقت جو ہے پوری طرح سے واشنگٹن جو ہے بھیجنے کی تیاری میں ہے۔ ہیگسیت نے اس بات کی جو ہے اس وقت جو ہے اس کو مانا ہے۔ باخبر امریکی حکام کے حوالے سے وال اسٹریٹ جرنل نے ایک رپورٹ درج کیا ہے، اور اس کی تفصیلات کے مطابق جارج واشنگٹن پہلے سے طے شدہ روٹیشن پلان کے تحت جاپان سے مشرق وسطی کی طرف پیش قدمی کرے گا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ واشنگٹن خطے میں موجود طیارہ بردار جہاز کو بغیر کسی متبادل کے ہٹانے کی طرف نہیں جا رہا، بلکہ اس کو دوسرے طیارہ بردار جہاز سے بدل رہا ہے۔ یا ایسے وقت کیا جا رہا ہے جب ایران پر امریکی محاصرہ جاری ہے، یا یوں کہا جا سکتا ہے کہ آبنائے ہرمز کے پاس جو ہے راستے پوری طرح سے مسدود کرنے کی کوششیں ہو رہی ہیں۔ ناظرین مجھے اجازت دیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔